إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس جمعہ میں ہم اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے محاسبہ نفس کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ہم تمام لوگوں کو نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص کو، ہر آدمی کو، ہر نفس کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس بات کی غور و فکر کرنا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کون سا کل؟ آنے والا کل، آنے والا پرسوں، یہ نہیں ہے، قیامت کا کل۔ یہاں پر قیامت کو اللہ نے کل کہا۔ جس طریقے سے آج کے بعد کل آنا یقینی ہے، بالکل اسی طریقے سے قیامت کا آنا یقینی ہے۔ جیسے آج کے بعد کل قریب میں آتا ہے، اسی طریقے سے قیامت آنے والی قریب ہے۔ کل ما هو آت فهو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ وغیرہ پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان ہمیشہ اپنی زندگی میں اس توشے کو لازم پکڑے، چاہے وہ مسجد میں رہے، گھر میں رہے، تجارت میں، کاروبار میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اس تقوی کو وہ لازم پکڑے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک جامع لفظ ہے، تقوی ایک شامل لفظ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس کے اندر فرائض آ جاتے ہیں، اس کے اندر سنن آ جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام آ جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری انجام دینا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے بچنا، ان تمام چیزوں سے دور رہنا، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، یہ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر آدمی کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب و کتاب لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل آنے والے قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور دیکھے اس کی انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے، کتنے پانی کے قطرات لگتے ہیں۔ یہ جو ہماری انگلی میں لگنے والے قطرات ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جو سمندر ہے یہ لامتناہی زندگی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہی برزخ کی زندگی ہے، یہی آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ سلف صالحین آخرت کے سفر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، سفر بہت طویل ہے اور ہمارے پاس توشہ بہت کم ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اتنی زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود، گناہ سے بچنے کے باوجود ان کے دل میں اس بات کا خوف لاحق ہوتا تھا، وہ اس بات کو ظاہر کر کے ڈرتے تھے سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ بہت کم ہے۔ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں چھپ کر کے گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے کوئی گناہ کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی قیامت کے دن لا کر کے اس کو پیش کیا جائے گا، ذرہ برابر تم نے گناہ کیا ہوگا چھپ کر کے لوگوں سے تنہائی میں، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے حقوق و واجبات ادا نہیں کرتے، اللہ بھی ان کو اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے، اللہ بھی ان کو ان کے مقصد سے بھلا دیتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا عمل کرتا ہے ویسے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ نے کہا اے مومنو خبردار، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن اگر کوئی شخص مال کی مصروفیت میں آ کر، مال کمانے میں، اولاد کے محبت میں آ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کامیاب کون ہوں گے؟ قیامت کے دن کامیابی کس سے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے، قیامت کے دن جس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چاہے ہمارے پاس دنیا کے مال اور دولت، اسباب، دنیا کا عہدہ اور منصب، جہ و حشمت، دنیا کی نعمتیں حاصل ہو نہ ہو، لیکن قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار فرمائے، جسے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے مومن اور مشرک اور مجرم برابر ہو نہیں سکتے۔ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، قیامت کے دن وہ فلاح پانے والے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بہت بڑی مصیبت آئے گی، جب قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اپنی تمام کوششوں کو، دنیا میں جو کچھ وہ عمل کر کے آیا تھا قیامت کے دن وہ یاد کرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، قیامت کے دن یاد کرنا، افسوس کرنا، پچھتانا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، لیکن قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے موقع طلب کریں گے لیکن انہیں وہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم ظاہر کر دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے۔ قیامت کے دن تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے، جنتی بھی دیکھیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے۔ جنتی جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ
مجھ پر تیرا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اور جہنمی جہنم کو دیکھ کر ان کی حسرتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا اور مزید ان کی حسرتیں تکلیفیں بڑھ جائے گی۔ وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، جس نے من مانی زندگی بسر کی، جس نے رب چاہی زندگی نہیں گزارا، جس نے من مانی زندگی بسر کی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو مقدم کیا، دنیا کی زندگی کو آگے رکھا اور آخرت کی زندگی کو پیچھے کیا، یعنی جس آدمی کے نگاہوں کے سامنے دنیا فرسٹ ہے اور آخرت لاسٹ میں ہے اور آخرت کی فکر نہیں کیا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، اس میدان محشر کے منظر کو، میدان محشر کے ہولناکی کو یاد کر کے ڈرتا ہے، میدان محشر کے ہولناکی کا کیا عالم ہوگا؟ تمام انبیاء علیہ السلام پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، آج ہمیں اپنے نفس کی فکر ہے، آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تاکہ میدان محشر کی جو سختیاں ہیں وہ کم ہو جائیں اور اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع کرے۔ لیکن میدان محشر کی اتنی ہولناکی ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام سفارش کرنے سے وہ ابتدائی مرحلے میں وہ عذر پیش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن تمام لوگ برہنہ، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنے کی حالت میں تمام لوگ جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا کیا عالم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اس دن ہر آدمی کو اس کی فکر دامنگیر ہوگی، ہر آدمی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ ان تمام چیزوں میں ذہن نہیں جائے گا، آدمی کا ذہن بس اتنا کام کرے گا کہ آج اس سختی میں اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے، یہ عالم ہوگا قیامت کے دن کا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، آپ کے رب کے پاس قیامت کا علم ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کے دن جب لوگ تمام لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، انہیں دنیا کی زندگی ایسے محسوس ہوگی گویا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی وہ بسر کر کے آئی ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے ہمیں جتنی عمر دیا ہے، کوئی 50 سال 60 سال 70 سال اس دنیا کی زندگی بسر کر کے جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں یوں محسوس ہوگا گویا دنیا میں وہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی وہ گزار کر کے آیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب و کتاب لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب لینے سے پہلے تم دنیا میں اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب لو۔ محاسبہ عربی میں حاسب یحاسب محاسبۃ سے ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کا حساب و کتاب لینا، آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ وہ نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر گامزن ہے یا نافرمانی کر رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کا محاسبہ حساب و کتاب لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شمس کے اندر فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 6 چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھایا، اللہ نے چاند کی قسم کھایا، اللہ نے دن کی قسم کھایا، رات کی قسم کھایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کے اندر خیر بھی رکھا شر بھی رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے نفس کے اندر فجور رکھا، بدی کو رکھا، گناہوں کو رکھا، شر کو رکھا، اور اللہ نے نفس کے اندر خیر کو بھی رکھا۔ اس آیت کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایک نکتے کی بات ہے، وہ نکتہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے شر کو خیر سے پہلے بیان کیا،
گویا انسان کے نفس کے اندر پہلے شر ہوتا ہے، جب آدمی اپنے شر کو دور کرتا ہے، برائی کو دور کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر خیر آتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے، انسان کے نفس کے اندر اللہ نے خواہشات کو رکھا ہے، اللہ نے برائی کو رکھا ہے۔ انسان کا نفس برائی کی جانب، گناہوں کی جانب آمادہ ہوتا ہے، انسان کا نفس کا میلان گناہوں کی جانب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہوتا ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس برائی کی جانب آمادہ کرتا ہے، یہ انسان کا نفس برائی اور بری خواہشات کی جانب، گناہوں کی جانب انسان کو لے جاتا ہے۔ انسان کو اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنے نفس کو نیکیوں پر آمادہ کر کے، گناہوں سے بچا کر آدمی کو مجاہدہ کر کے، محنت کر کے انسان کو نفس مطمئنہ بنانا پڑتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں 3 نفوس کا ذکر فرمایا، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو ہمیشہ گناہوں کی جانب، برائی کی جانب، گناہوں کی جانب آمادہ کرتا ہے، شہوات اور خواہشات کی جانب آمادہ کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ اور دوسرا نفس نفس لوامہ، جو جب انسان برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انسان کو وہ نفس ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے یہ کام نہ کر، یہ نفس نفس لوامہ ہے۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو انسان کو خیر کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کی ملامت کرتا ہے، انسان کو برا بھلا کہتا ہے، انسان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے، انسان کوئی فرض چھوڑنے سے پہلے، انسان کوئی نماز چھوڑتا ہے یا روزے چھوڑتا ہے یا انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اندر سے اس کا نفس اس کو آواز دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے اور روکتا ہے یہ کام نہ کر، یہی نفس لوامہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر حسن اخلاق مفقود ہیں، اچھے اخلاق، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ آج ہم مسلمان اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں، ساتھ میں کام کرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ حسن اخلاق کو اپنائے، وہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، وہ اچھے سے رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اگر تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حسن اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اگر ہماری زبان، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خوبی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت تھی، اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے لوگ آپ سے متنفر ہوتے، لوگ آپ سے بیزار ہوتے اور لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور والاسم ما حق فی صدرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ یہ ہے ما حق فی صدرک، جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کرے۔ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ آدمی جب کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو برا بھلا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ نے اسی کی قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کوئی گناہ کرنے سے پہلے یا کوئی فرض چیز چھوڑنے سے پہلے، یا تو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد، یہ نفس انسان کی ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ،
یہ نفس مطمئنہ جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو لوٹ جا اپنے رب کی جانب، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن نفس مطمئنہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آدمی کا سفر طے ہوتا ہے نفس امارہ سے۔ انسان کا نفس گناہوں کی جانب، برائی کی جانب آمدہ کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان نفس امارہ سے نفس لوامہ کی جانب اس کو لے آتا ہے، پھر نفس لوامہ سے یہ سفر نفس مطمئنہ تک ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو شرک سے پاک کیا، کفر سے پاک کیا، بدعتوں سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک آلود کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام بہت زیادہ وہ محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت حنظلہ، یہ حنظلہ الاسیدی، یہ کاتبین وحی میں سے تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جیسے میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، اپنے گھر میں بیوی بچوں میں تجارت میں مصروف ہوتا ہوں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو جنت و جہنم یاد آتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اور جب گھر جاتا ہوں تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے فرماتے ہیں کہ اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، آدمی کسی وقت آدمی کا ایمان بلند ہوتا ہے اور کبھی آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہو، اگر تم ہمیشہ نیکی کی حالت پر رہو، اگر تم ہمیشہ تقوی و پرہیزگاری کی حالت پر رہو گے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پر، تمہارے راستے میں آ کر کے فرشتے تم سے ملاقات کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز رکھا ہے کہ انسان اپنے فطری طور پر، انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے گناہوں کی جانب مائل ہوتا ہے، انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر نہیں پاتا اور گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت انس دونوں جا رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے کہا میں اس کھیت کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر ایک حائط ہوتا ہے، ایک باغ ہوتا ہے، اور عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ کھجور کے جو باغات ہوتے تھے اس کو دیوار بنا کر کے دیوار کی شکل میں رکھتے تھے۔ حضرت عمر اس باغ کے اندر گئے، اس حائط کے اندر گئے اور اپنے آپ سے بات کرنے لگے، عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے آپ سے کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے عمر، حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے خطاب کے بیٹے عمر، تم تو امیر المؤمنین ہو، بہت خوب بہت خوب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ خود حضرت عمر اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ علماء نے کہا کہ شاید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کی خلافت کے متعلق کوئی کبر کی بات آ گئی تھی، جس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب تنہائی میں گئے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، اللہ سے ڈرو، تم امیر المؤمنین ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھو تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب و کتاب لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ہماری زندگی برف کی طرح گزر رہی ہے، جس طریقے سے آدمی برف لے کر رکھے اور برف کو ہم باہر فریج کے باہر رکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے برف گزرتے جاتا ہے، اس طریقے سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے، ہمارے سال گزر رہے ہیں، ہمارے مہینے گزر رہے ہیں، ہمارے ایام گزر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کا حفاظت کریں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، قیامت کے قریب زمانہ بہت تیز گزرنے لگے گا، سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، دن کچھ ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک گھڑی چنگاری کی طرح گزر جائے گی۔ آج وہ زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے زمانہ بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، اور ہم میں سے وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے اس اوقات کو، ہماری اس عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائے، اور جو گناہوں سے بچے، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا حساب و کتاب لے۔ جس طریقے سے ایک تجارت کرنے والا ایک تاجر صبح سے لے کر شام تک وہ شام میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، آج دن بھر مجھے فائدہ ہوا نقصان ہوا، اگر فائدہ ہوا تو کہاں ہوا، وہ مزید اس کے اندر وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو نقصان ہوا تو سوچتا ہے کہ کہاں پر مجھے نقصان ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم میں سے ہر آدمی کو محاسبہ، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لبرزك ومن حياتك لموتك۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے کندھوں کو پکڑ کر کے فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایک اجنبی کی طرح رہو یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ جس طریقے سے ایک آدمی سفر کرتا ہے، درمیان میں کچھ دیر آرام کرنے کے خاطر وہ کہیں وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، پھر اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اس طریقے سے تم دنیا میں رہو۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وخذ من صحتک لمرضک، اور تم اپنے صحت مندی کے ایام میں بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنے صحت مندی کے ایام میں اللہ کی عبادت کر لو، توشہ تیار کر لو۔ جس طریقے سے ایک آدمی دنیاوی امور میں، وہ آدمی نوجوانی کے عالم میں وہ مال کماتا ہے، پیسے کماتا ہے تاکہ بڑھاپے میں اس کو کام آ جائیں، بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی کو اپنی جوانی کے اندر بیماری سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں کیا کرے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاؤ، کیونکہ جب موت آئے گی تو کچھ نہیں کر پائیں گے، جب موت آئے گی تو فیصلہ تمام لوگوں کے نامہ اعمال بند کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پر سو کر اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کے نشانات پڑ گئے، تو اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیتے آپ کے لیے ہم نرم بستر بچھا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا مالی والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میرا دنیا کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے کوئی ایک مسافر آدمی سفر کے دوران کہیں آرام کرتا ہے پھر سفر کو جاری رکھتا ہے، میرا دنیا کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ صحیح مسلم کی روایت جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا کمن ادخل اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے اسے کتنا پانی لگتا ہے، یہ جو پورا سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور وہ شخص بیوقوف ہے، وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پر فوقیت دے، ترجیح دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے، چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، حساب و کتاب لے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے، قبر کی تاریکی کو یاد کرے، قبر کی ظلمتوں کو یاد کرے، قبر کے مرحلے کو یاد کرے۔ جب ہم میں سے ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو موت آئے گی، ہر آدمی کو قبر میں دفن کیا جائے گا، ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، ہم میں سے ہر آدمی کو سوال فتنہ قبر سے دوچار ہونا ہے، جوابات دینا ہے، اور قبر کے اندر وہی آدمی جواب دے پائے گا جو دنیاوی زندگی میں جس کے پاس ایمان تھا، اعمال صالحات ہے۔ من ربک ومن نبیک ومن دینک، جس نے زندگی پر توحید پر قائم رہا، جس نے اللہ کی بندگی کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جو دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، یہی شخص قبر کے اندر جواب دے پائے گا، ورنہ جواب نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نیکی میں محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، آنے والی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے، اور والعاجز، عاجز آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔
بیوقوف آدمی وہ ہے، عاجز آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ کل میں سدھر جاؤں گا، کل سے نمازیں پڑھوں گا، کل سے روزے رکھوں گا، کل سے سدھر جاؤں گا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اب تو اب نوجوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم مطیع فرما بردار ہو جائیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے. بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا خیال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز آدمی وہ ہے من اتبع نفسه هواها جو اپنا نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو لگائے. وتمنى على الله الامانی، اور اللہ رب العالمین سے امیدیں رکھے. آدمی گناہ پر گناہ کرتے جائے اور اللہ پر امید رکھے اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ نے جہاں پر کہا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت پکڑنے والا ہے، اللہ گنہگاروں کو عذاب دینے والا ہے. یہ آیتیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، آنے والی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے. اللہ نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، آخرت کی زندگی تم بھلا دیتے ہو، آخرت کی فکر نہیں کرتے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، والجبن اور بزدلی سے، والبخل اور بخیلی سے، وعذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، میرے نفس کو پاک فرما. ہمارا جو دل ہوتا ہے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جیسے چاہے ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے. ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ہمارے جو دل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہے ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے، کبھی ایمان کی جانب، کبھی نیکیوں کی جانب، کبھی گناہوں کی جانب. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے. اس طرح کی دعا کرنی چاہیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، میرے نفس کو پاک فرما، میرے دل کو پاک فرما، گناہوں سے پاک فرما، شرک سے پاک فرما، کفر سے پاک فرما. وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا کارساز ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیرا ڈر نہیں ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیرا خوف، تیری خشیت نہیں ہے. آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. انسان کا دل نرم نہیں ہوتا. ہمیں سے ہر آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیرا ڈر، تیرا خوف نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس جو نفس سیراب نہیں ہوتا، جس نفس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے. وعلم لا ينفع، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی میں پناہ مانگتا ہوں جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو. ودعوت اللہ استجاب لہا، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسی دعا کی پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. میرے مسلمان بھائیو، ہم میں سے ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو حساب کتاب لینا ہے، اور خاص کر گناہوں کے مسئلے میں. ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں دن اور رات، یہ گناہ معصیت، یہ ان گناہوں کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یہ گناہ انسان کے لیے منحوسیت کا ذریعہ ہے. آدمی جب گناہ پر گناہ کرتا ہے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. ان گناہوں کو نحوست انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان گناہوں کی وجہ سے وہ اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہوتے چلے جاتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے سلف میں سے جب گھر جاتے اور ان کی بیوی ان کی نافرمانی کرنے لگتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو میری بیوی میری نافرمانی کر رہی ہے، جو میری بیوی میری مخالفت کر رہی ہے. ہمارے سلف صالحین کے محاسبے کا یہ عالم تھا، ان کی بیوی جب ان کی بات نہیں سنتی یا ان کی بیوی ان کی مخالفت کرتی یا ان کی نافرمانی کرتی تو اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے تھے اے اللہ جس بیوی کو تو نے میرے سکون کے لیے پیدا کیا، سکون اطمینان کے لیے پیدا کیا، وہ آج میرے خلاف ہے، آج وہ مجھے برا برا کہہ رہی ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے.
میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے آپ کا حساب لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم سب کو حساب و کتاب لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں پر ثابت ختم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین جس طریقے سے ہم تیرے اس گھر میں جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔